السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علم چاہنے والا کبھی سیر نہیں ہوتا، یعنی اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، کبھی اس کو تسلی ہوتی ہی نہیں، یعنی جس کو علم کا شوق لگ جائے پھر وہ مزید طلب کرتا رہتا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے، علم کا سیکھنے والا اور دنیا کا چاہنے والا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دونوں میں سے کون ہیں، یعنی کیا ہماری خواہش علم حاصل کرنے کی زیادہ ہے، اس میں ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے، اس کے لیے ہم محنت زیادہ کرتے ہیں، اس کے لیے اپنا مال لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، یا پھر صرف دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے۔ علم جذب کرنے والوں کی ایک خوبصورت مثال دی گئی ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے جو زمین پر برسے۔ صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے نا، اور بہت سا گھاس اور سبزہ اگاتی ہے، جبکہ سخت زمین پانی کو روک لیتی ہے، پھر اللہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لوگ خود بھی پیتے اور جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں اور اس کے ذریعے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ کچھ بارش ایسے حصے پر پڑی جو صاف اور چٹیل میدان تھا، وہ نہ تو پانی کو روکتا اور نہ سبزہ اگاتا۔ بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو علم دے کر اللہ نے مجھے مبعوث کیا اس سے اسے فائدہ ہوا، یعنی اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا اور اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کیا جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، یعنی یا تو اس نرم زمین کی طرح بن جائے جو پانی کو اپنے اندر جذب کر کے گھاس چارہ اگاتی ہے اور لوگوں کے لیے خوبصورتی کا باعث بھی بنتی ہے اور فائدے کا باعث بھی ہوتی ہے، جو کچھ وہ اگاتی ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن وہ زمین جس پر پانی پڑے اور بہہ بھی جائے، نہ وہ خود فائدہ اٹھائے اور نہ کسی کو اور کو دے، تو وہ زمین پسندیدہ ہے۔ تو کیا ہے؟ تو وہ زمین ناپسندیدہ ہے۔ تو ہمیں دیکھنا کیا ہے؟ دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم ان میں سے کس جگہ پر پھر بیٹھتے ہیں، کہ ہم خود بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی پہنچا رہے ہیں، یا صرف سیکھ کر دوسروں کو ہی سکھاتے ہیں اور خود عمل ہی نہیں کرتے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، یا یہ کہ نہ خود سیکھتے اور نہ کسی اور کو سکھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے سب سے زیادہ نفع مند بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین سے جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے والے بنا دے یا رب، آمین ثم آمین۔ 20واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بل هم قوم يعدلون۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، بھلا آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے ہم نے پربہار باغات اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی ہے جو ان کاموں میں اس کا شریک ہو؟ بلکہ یہ لوگ ہی ناانصافی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کی نشانیوں کے ذریعے اپنی الوہیت کو، اپنے الہ ہونے کو ثابت فرما رہے ہیں۔ اصل میں معبود وہی ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ پھر فرمایا بھلا کس نے زمین جائے قرار بنایا اور اس کے اندر نہریں بنائی اور اس کے لیے پہاڑ بنائے تاکہ اس کو نہ کھائے، اور دو سمندروں کے درمیان ایک پردہ حد فاصل بنا دیا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اور
اب تو ہم جانتے ہیں نا کہ زمین ہر دم حرکت کر رہی ہے اور دوہری حرکت کر رہی ہے اور مسلسل خلا میں فلوٹ کر رہی ہے، اس کے باوجود ہم اس پر چین سے بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ دو سمندروں کے درمیان ایک پردہ حد فاصل بنا دیا ہے، یعنی دو طرح کے رنگ، دو طرح کے ذائقے، ٹھنڈا گرم، یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ دونوں کے بیچ میں پردہ کس نے حائل کر رکھا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے یعنی جس نے یہ کام کیا ہو؟ پھر فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ تم لوگ تھوڑا ہی غور کرتے ہو، یعنی انسان کے اوپر آنے والی تکلیفوں کو دور کرنے والا بھی وہی ہے، اور اسی طرح زمین پر اس نے تمہیں باری باری پیدا کیا۔ سوچئے اگر آدم علیہ السلام ابھی زندہ ہوتے اور ہمارے بعد کی ساری جنریشن بھی اکٹھی ایک وقت پر زمین پر ہوتی تو پھر حال کیا ہوتا؟ ابھی ہم آبادی کے مسئلے سے نپٹ رہے ہیں نا، اور عموماً لوگ پریشان ہوتے ہیں، وسائل تو خیر اللہ پیدا کرتا ہے، لیکن انسانوں کے انتظامات فیل ہو جاتے ہیں، سڑکیں کم پڑ جاتی ہیں، آبادیاں، گھر اور باقی چیزیں کم پڑ جاتی ہیں، تو انسان کے لیے یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے جس کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ اور پھر خاص طور پر یہاں جو بے قرار کی دعا سننے کی بات ہے نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص سے تڑپنے پر دعا قبول ہو جاتی ہے، خواہ وہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ کرے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو تڑپ کر دعا کیا کریں۔ ہمیں اصل میں نا دعائیں مانگنی نہیں آتی، تڑپ کر دعا کیا کریں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ایک طرح سے ضمانت دی ہے اور ایک خبر دی ہے کہ اگر لاچار اسے پکارے گا تو وہ اس کی پکار کو قبول کرے گا۔ یعنی جب اخلاص آتا ہے انسان کے اندر، تڑپ آتی ہے، تو انسان سب سے کٹ جاتا ہے، سارے شریک بھول جاتے ہیں، صرف ایک اللہ کی یاد باقی رہ جاتی ہے، اور پھر انسان اسی کی پناہ چاہتا ہے، اسی کی مدد چاہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخلاص جو ہے وہ بہت جو ہے اویلیبل ہے اور میزان میں بھاری چیز ہے، اور یہ اخلاص کسی بھی کی بھی طرف سے ہو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہو یا نافرمان ہو، یعنی اگر ہمیں یہ احساس بھی ہو کہ ہم بہت نیک نہیں ہیں اور ہم تو گنہگار ہیں، ہماری دعا نہیں سنتا، تو اپنے اندر اخلاص پیدا کر لے پھر، اور تڑپ تڑپ کر اور رو رو کر اور گڑگڑا گڑگڑا کر دعا مانگا کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی بھی ضرور سنے گا، کیونکہ جب کوئی اللہ کو پکارتا ہے اور کہتا ہے تو ہی میرا اللہ ہے، تیرے سوا کہاں جاؤں، کوئی اور نہیں میری مدد کرنے والا، میری ساری توقعات اور امیدیں تجھی پر ہے، اور میرا بھروسہ اور توکل تجھ پر ہی ہے، تو نے ہی کرنا ہے۔ تو پھر جب ہم کہتے ہیں نا کہ تو نے ہی کرنا ہے، تو یہی اخلاص ہے کہ ہم سب سے کٹ جاتے ہیں اور صرف ایک اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب آپ مانگیں گے، اور یہ دن بھی مانگنے کے ہیں، تڑپ کے رب کے سامنے مانگے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری مراد اللہ سب کی پوری فرمائے گا باذن اللہ۔ پھر فرمایا بھلا کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور اپنی رحمت سے پیشتر ہواؤں کو بشارت کے طور پر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اللہ اس شرک سے بہت بلند ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ بھلا کون ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لاؤ۔ آپ ان سے کہیے کہ اللہ کے سوا آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو کوئی بھی نہیں جانتا، وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا، یعنی اللہ کے سوا تو کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ کب زندہ ہوں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کے علم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، بلکہ یہ اس کی نسبت شک میں ہے، بلکہ یہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا علم، قیامت آنے کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، انبیاء فرشتوں کو بھی قیامت کا علم نہیں ہے۔ تو یہ پوچھنے کی بجائے کہ قیامت کب آئے گی، یہ سوچنا چاہیے کہ جب آئے گی تو پھر کیا ہوگا، مجھے اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا، اس سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔
تو آپ نے فرمایا تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگی جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو ہمیں اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس بات سے اتنا خوش ہوئے، یعنی یہ بات سننے کے بعد، کہ اتنا کسی اور بات سے نہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ تم اس کے ساتھ ہوگی جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم سے محبت رکھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ میں اپنی اس محبت کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میرے عمل ان جیسے نہیں۔ اصل میں انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کون ہے ہمارے ہیروز، یہی ہے نا، صحابہ کرام۔ اب دنیا میں جو ہیرو بنائے میں وہ ہمارے کسی کام نہیں ہوں گے، پھر انہی کے ساتھ نہ اٹھایا جائے، استغفر اللہ۔ جب اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے پھر اس جیسا لاشعوری طور پر بننے کی کوشش کرتا ہے، یعنی قدرتی طور پر مثلا آپ کو کسی کی قرات پسند ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، انکانشیسلی اس کی قرات کی کاپی کرنے لگتے ہیں، یعنی اس جیسا پھر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ پھر فرمایا بلکہ آخرت کے بارے میں ان کے علم نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، بلکہ اس کی نسبت شک میں ہے، بلکہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں۔ اور کافر یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے ابا و اجداد مٹی بن جائیں گے تو کیا پھر قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یہ بات تو ہمیں اور اس سے بیشتر ہمارے ابا و اجداد کو بھی کہی جاتی تھی، یہ تو بس پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا تھا۔ اے نبی، آپ ان کے حال پر غمزدہ نہ ہوں اور نہ ہی ان کی چالوں سے دل میں تنگی محسوس کریں۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا؟ آپ ان سے کہیے کیا عجب ہے کہ جس عذاب کے جلد آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ آپ کا پروردگار تو لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے ہیں۔ اور بلا شبہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اور زمین و آسمان کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین میں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو۔ پھر فرمایا بلا شبہ یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کن کے لیے ہے؟ مومنوں کے لیے، یعنی سبحان اللہ اس کتاب کی تعریف ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہاں مومنین کے لیے کیوں ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے کیوں رحمت ہے؟ مومنوں کو کیوں خاص کیا گیا یہاں پر؟ اس لیے کہ اس کی ہدایت اور رحمت سے مومن ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ تو یہ کتاب سارے جہان والوں کے لیے آئی ہے نا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس سے ہدایت بھی حاصل نہیں کرتا۔ تو اس پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ پھر فرمایا إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، آپ کا پروردگار اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا اور زبردست سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے اور یقیناً آپ صریح حق پر ہیں۔ نہ تو آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں اور نہ ایسے بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہیں۔ یعنی یہاں کس کو مردہ اور بہرا قرار دیا گیا؟ جو حق بات سننے سے غافل ہے، یعنی آپ اس شخص کو جو مر چکا ہے، یعنی جس کا دل مر چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، جس پر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی، آپ اس کو کتنا بھی سنائیں اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ نیند کی حالت میں انسان کچھ نہیں سنتا نا، تو مرنے کے بعد کیسے سن سکتا ہے؟ اور اسی طرح بہرا اگر سامنے دیکھ رہا ہو تو وہ ہونٹوں کی جنبش سے یہ اشاروں سے بات سمجھ لیتا ہے۔ اگر اس کو سنائی نہ دے رہا ہو، لیکن جو بہرا منہ موڑ کر جا رہا ہو، آپ اس کو جتنی چاہے آوازیں دے وہ کچھ بھی نہیں سمجھتا نا۔ تو یہاں کفار کے دلوں کو مردہ بہروں سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ان پر وحی الہی کی کوئی بات اثر نہیں کرتی، پیغمبر ان کو ہر طرح سے سناتے لیکن کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ آپ دیکھیں کہ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، یعنی کہ آپ دیکھیں مردے کو سنا ہی نہیں سکتے، جو مر چکا ہے اس کو سنا ہی نہیں سکتے۔ ساری زندگی اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرتے رہتے ہیں، دل دکھاتے رہتے ہیں، اور بہت سو کو یہ دیکھا
کہ جب وہ وفات پا جاتے ہیں تو آ کے ان کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور رو رو کے پاؤں پہ غصے کر کے کہتے ہیں امی جان معاف کر دیجیے. وہ تو اب سن ہی نہیں رہی تو معاف کہاں سے کریں گے. تو پھر فرمایا اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راہ راست پر لا سکتے ہیں. آپ تو صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں پھر فرمانبردار بن جاتے ہیں. اور جب عذاب کی بات پوری ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا. فلاں فلاں لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. یعنی جب زمین میں اتنی گمراہی پھیل جائے گی کہ لوگ حق کو قبول کرنا بالکل چھوڑ دیں گے اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا بھی چھوڑ دیں گے اور انسانوں کے اندر سے خیر نکل جائے گی تو اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ ایک جانور زمین سے نکالیں گے. وہ لوگوں سے بات کرے گا اور وہ لوگوں کو سمجھائے گا. اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ نشان بھی لگا دے گا. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دابۃ الارض کا خروج ہوگا تو وہ لوگوں کے منہ پر نشان لگا دے گا اور وہ اس نشان کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے. حتیٰ کہ ایک آدمی کوئی اونٹ خریدے گا اور کوئی شخص اس سے پوچھے گا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدا ہے تو جواب دے گا کہ یہ میں نے اس شخص سے خریدا ہے جس کے منہ پر نشان لگا ہے. یعنی مخصوص قسم کے لوگ ہوں گے. یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں جو اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے ہیں تو ان کے اوپر ایک نشان بھی لگا دے گا اور پھر لوگوں نے ان کے نشان سے پہچانا. احادیث سے اس کی بہت تفصیلات ملتی ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ایک حجت تمام کرے گا. پھر فرمایا اور جس دن ہم ہر امت سے ایسے لوگوں کی ایک فوج اکٹھی کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتی تھی پھر ان کی گروہ بندی کی جائے گی یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلایا حالانکہ علمی لحاظ سے تم نے ان کا احاطہ نہیں کیا تھا. اگر یہ بات نہیں تو پھر تم کیا کرتے رہے. اور یعنی کہ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو کہتے بھی ہیں کہ مسلمان ہیں لیکن وہ قرآن کی کچھ آیتوں کے اوپر اعتراض کرتے رہتے ہیں اور ان کی حکمت نہیں جانتے, مصلحت نہیں جانتے. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کم علمی کی بنا پر ہوتا ہے. اس میں سے ایک مسئلہ تقدیر کا بھی اکثر لوگ اس بارے میں پریشان رہتے ہیں اور اس بارے میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر الزام بھی دیتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے گناہ لوگوں کو کیوں مرنے دیتا ہے یا ظالموں کو ظلم کیوں کرنے دیتا ہے نعوذ باللہ, یا پھر سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ہماری چوائس کہاں رہ گئی وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. یہ سب باتیں لا علمی یا کم علمی کے برابر ہوتی ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو نعوذ باللہ اللہ کا ظلم سمجھتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پہ کہتا ہے وما انا بظلام للعبید کہ میں بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں. تو اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن تو آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا. یہ تو اس نے ظلم نہیں کیا بندوں پر, یہ تو بندے ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں فرمایا جا رہا ہے کہ اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کی بات پوری ہو جائے گی تو وہ بول بھی نہ سکیں گے. کیا وہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے رات اس لیے بنائی کہ وہ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا تاکہ وہ کام کاج کر سکیں. اس میں بھی ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی بھی آسمانوں میں یا زمین میں ہوگا سب گھبرا اٹھیں گے بجز ان کے جنہوں نے اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا اور یہ سب حقیر بن کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے. یعنی اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفقۃ الفزع کہتے ہیں, جس میں ایسا ہوگا کہ سب گھبرا جائیں گے. یعنی پہلی آواز پر سب کے اندر ایک شدید خوف اور گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی. پھر نفقۃ الصاعق کہتے ہیں, یہ نفقہ وہ ہے جس کے بعد سب ہلاک ہو جائیں گے, مر جائیں گے. اور پھر نفقۃ البعث ہوگا کہ جس کے بعد سب دوبارہ جی اٹھیں گے. پھر فرمایا اس دن تو سمجھے گا کہ پہاڑ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادل کسی چال چل رہے ہوں گے اور یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا. بلا شبہ تم جو کام کر رہے ہو وہ اس سے خبردار ہوئے. جو شخص اس دن بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا اور ایسے ہی لوگ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. پیچھے آیا ہے نا کہ جس کو اللہ چاہے اس گھبراہٹ سے بچا لے گا. تو یہ کون ہوں گے؟ جو نیک کام کر کے آئیں گے. اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ کا ثواب بندے کے عمل سے کہیں زیادہ ہے. یعنی نیکی کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے بہتر بدلہ ملے گا, پلس یہ کہ اس دن کی گھبراہٹ سے عمل میں ہوں گے.
ہم سب کو قیامت کے واقعات پڑھ کر بڑی پریشانی سی ہوتی ہے، بڑی فکر لگتی ہے، بہت تنہائی سی محسوس ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا ہوگا۔ اس گھبراہٹ سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ یہاں آپ دیکھیے قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ نیکیاں کرنا اس گھبراہٹ کو دور کر دے گا۔ جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، دوست، رشتہ دار، اولاد، والدین، کوئی بھی نہیں پوچھے گا، تو انسان کے ساتھ اس کا اپنا ہی عمل ہوگا۔ تو اس لیے ہم سب کو اچھے اعمال کی فکر کرنی چاہیے اور اس میں آگے سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ جو آج کر رہے ہیں اتنا ہی کافی نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے بھی بہتر طور پر نیک کام کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، نیک کام کی ہمیں کیا کرنا ہے؟ فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کا ثواب کئی گنا بڑھا دے گا۔ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں تو لازمن ہی ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ ان کو بڑھا دے گا، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنا زیادہ کام اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ ہم تھوڑی دیر کام کرتے ہیں، فرشتے دن رات تسبیح کر رہے ہیں، تھکتے نہیں، دم نہیں لیتے، لیکن ان کو اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اور پوری زندگی بھی تسبیح کرتے رہے تو ان کی ایک نیکی بھی نہیں لکھی جاتی، لیکن ہم انسان ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں، ایک دفعہ الحمدللہ کہیں، میزان بھر جاتا ہے۔ کتنا احسان ہے اللہ کا ہم پر۔ پھر بھی اگر ہم اس کے ذکر کی طرف نہ آئیں، اس کے شکر کی طرف نہ آئیں اور اس کی عبادت نہ کریں، تو پھر خود ہی خسارے میں ہے۔ تو ہر نیکی کا کئی گنا زیادہ بدلہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی، تو جس نے مسلمانوں کے راستے سے کیا تکلیف دہ چیز ہٹائی، اللہ اس کے لیے نیکی لکھے گا، اور جس کے اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اس کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ پھر تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کون سی نیکی جس کو ہم نے بس ایسے ہی آتن بس جلدی سے کر دیا، وہی ہماری جنت میں داخلے کا سبب بن جائے۔ کیونکہ بہت سے جو نیک کام کر کے ہمارے دماغ میں خلل آ جاتا ہے نا کہ اب ہم بہت کچھ کر رہے ہیں یا ہم نیک ہو چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کو اتنے پسند ہی نہ آئے، اور وہ پسند آ جائیں جس میں ذرا بھی ریاکاری نہ ہو، جس میں ذرا بھی دکھاوا نہ ہو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نیکی کے کسی چھوٹے سے کام کو بھی حقیر نہ سمجھو، وہ تمہارا اپنے بھائی کو مسکرا کر پیش آنا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، تو اچھے سے بات کریں، خوشی سے، خوش اخلاقی سے، تو یہ چیز بھی انسان کے درجات کو بلند کرنے والی ہے۔ پھر فرمایا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا تمہیں اتنا ہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے۔ اے نبی کہہ دیجئے، مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے مالک حقیقی کی اطاعت کروں جس نے اسے احترام بخشا اور ہر چیز کا مالک ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ یہ قرآن وَأَنْ أَتْلُ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ۔ یہ قرآن پڑھ کر سناؤں، اب جو شخص راہ راست پر آتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے آتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو اس سے آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہی ہوں۔ اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ ایک معنی تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنائیں، ٹھیک ہے۔ اتل قرآن یعنی قرآن کو ریڈنگ کی چیز بھی ہے، مطلب صرف اس کو یہ نہیں کرنا ہے، ترجمہ ہی نہیں پڑھنا بلکہ ریڈنگ بھی کرنی ہے، لیکن پڑھ کر سنانے کی بھی ہے، کیونکہ سن کر جو باتیں سمجھ آتی ہیں نا بعض اوقات صرف ریڈنگ سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ آپ روز کی اپنی تلاوت کرتے ہیں اور رات کو اگر امام کے پیچھے بھی سنتے ہیں، تو جو امام کے پیچھے سنتے ہیں وہ زیادہ دل پر اثر کرتا ہے، زیادہ غور و فکر آپ پر اس پر ہوتا ہے، یہ نسبت اس کی کہ جو آپ خود سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایک دفعہ قرآن پڑھنے سے پورا سمجھ نہیں آتا، اس کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتل القرآن یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ اس کو مسلسل بار بار پڑھتا رہوں، رمضان میں بھی پڑھوں، رمضان کے بعد بھی پڑھوں، اور ہر رمضان اپنے ساتھ یہ تو باندھ ہی لینا چاہیے کہ ایک دفعہ کم از کم ضرور پڑھے، پورے قرآن سے سمجھ کر ضرور پڑھوں، یعنی تازہ ہو جاتا ہے نا، اور کئی نئی باتیں انسان کو سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو جو اس سے پہلے ہم نے جو ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، جو کچھ بھی ہم نے یہاں پہ سمجھا، وہ پھر ہمارے اندر اتر جاتی ہے باتیں، کتنی خوبصورتی ہے جو پھیلتی چلی جاتی ہے۔
تو اسی طرح رمضان میں بھی نیکیوں کا موسم بہار، اور یہ بہار اپنے جوبن پر پہنچتی ہے جب انسان قرآن سے تعلق قائم کرتا ہے اور وہ بھی سمجھ کر جب اس کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے۔ پھر فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، نیز کہہ دیجئے کہ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ان قریب تمہیں اپنی ایسی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم پہچان لو گے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اس سے آپ کا پروردگار بے خبر نہیں ہے۔ سورۃ القصص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم تلك آیات الكتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قاسم، یہ واضح کتاب قرآن کی آیات ہیں، یعنی قرآن کی آیات ہیں یہ۔ اب دیکھیں، ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے بالکل سچے حالات پڑھ کر سناتے ہیں، ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ فرعون نے ملک مصر میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اپنی رعیت کو کئی گروہ بنا دیا تھا، اور ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو بہت کمزور بنا رکھا تھا۔ وہ اس گروہ کے لڑکوں کو تو قتل کر دیتا مگر لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، نشبہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والوں میں سے تھا۔ دیکھیے یہاں پہ بھی آ رہا نتل، یعنی پڑھ کر سناتے، یعنی ایک گروہ جو بنی اسرائیل کا تھا اس کو بہت ہی کمزور کر رکھا تھا، یعنی جو لیڈر یہ کام کرتے ہیں نا وہ دراصل زمین پر فساد کرتے ہیں۔ پھر اب دیکھیں سورۃ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے، یعنی کس پس منظر میں موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی پیدائش کے فوراً بعد پیش آنے والے حالات، اور پھر اس کے بعد ان کی جوانی کیسی گزری اور شادی کیسی ہوئی، اور پھر اس کے بعد واپس کس طرح آئے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرایا۔ گویا موسیٰ علیہ السلام کی پوری لائف اس صورت سے واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے ملک کے اندر تفرقہ بازی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ اس سے مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ آپس میں لڑتے رہے تاکہ وہ ان پر حکومت کرتا رہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام ان حالات میں پیدا ہوئے جب بنی اسرائیل بہت کمزور تھے، اتنے کمزور کہ فرعون نے کہا جاتا ہے کہ خواب دیکھا تھا جس میں اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ بڑے ہو کر اس کی حکومت ختم کر دے گا، اس کو مار ڈالے گا۔ تو اس بنا پر اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کا یعنی لڑکوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد احساس ہوا کہ اگر ہم اسی طرح ان کو قتل کرتے رہے تو ہماری خدمت کون کرے گا، کیونکہ بنی اسرائیل ہی سے تو سارے کام کروائے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے پھر یہ طے کیا کہ 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو ہم زندہ چھوڑ دیں گے اور 1 سال پیدا ہونے والوں کو مار دیں گے۔ تو جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال بچے نہیں قتل کیے جا رہے تھے، اور جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس میں بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا، آگے اس کی تفصیل آئیں گی انشاءاللہ۔ پھر فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جس گروہ کو اس ملک میں کمزور بنایا گیا تھا اس پر احسان کریں، انہیں سرکردہ بنائیں اور اس ملک کے وارث بنائیں اور انہیں اس ملک میں اقتدار بخشیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس کا انہیں ان بنی اسرائیل سے خطرہ تھا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر کی، وہ تدبیر کیا تھی؟ ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف الہام کیا کہ اس بچے موسیٰ کو دودھ پلاتی رہو، پھر جب تجھے اس کے قتل کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ کچھ خوف رکھنا اور نہ غم کھانا، ہم اس بچے کو تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول بنا دیں گے۔ الہام کہتے ہیں خفیہ اشارہ، ہو سکتا ہے کہ فرشتہ نظر آیا ہو سکتا ہے کہ دل میں بات ڈال دی گئی ہو۔ ماں کے لیے نومولود بچہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے، بڑے بچے بھی پیارے ہوتے ہیں، لیکن جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے ابھی جو معصوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محبت اور زیادہ دل میں ڈال دیتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو اللہ نے ویسے ہی بڑی محبت ڈال دی تھی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، اللہ نے خاص محبت ڈالی تھی ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ محبت کرنے لگ جاتا تھا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دے رہے ہیں کہ غم نہیں کھانا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم اس بچے کو تیری طرف ہی لوٹا دیں گے
وعدہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اگر ہم قصہ میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے پورے کیے ہیں سبحان اللہ. یہاں پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم دیا کہ وہ دودھ پلاتی رہے ان ارضعیہ، تاکہ موسیٰ علیہ السلام جتنے دن ماں کے پاس ہوں وہ صحت مند بچے کے طور پر پلے، ان کی جسمانی بناوٹ مضبوط ہو جائے. کیونکہ چھوٹی عمر میں ڈے 1 سے پہلی خوراک کے طور پر بھی اگر ماں کا دودھ بچے کو دیا جاتا ہے تو اس بچے کے اندر مطلب گروتھ زیادہ بہتر ہوتی ہے، بہت مضبوط ہوتی ہے، بیماریوں سے بچا رہتا ہے. تو یہاں خاص طور پر اس بات کی تلقین کی گئی ہے، ورنہ اس کو اگنور بھی کیا جا سکتا تھا. یہ نہیں کہا گیا نہلاتی دھلاتی رہنا، اس کو پیار کرنا، نہیں. یہ تو نیچرل باتیں ہیں نا. دودھ بھی ماں خود ہی پلاتی ہے، لیکن تاکیداً دودھ پلوایا گیا یہاں پر. ٹھیک ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے اسٹرانگ تھے. انہوں نے مدین میں جا کر ایک پتھر جس کو اٹھایا تھا نا، اس کو 10 لوگ اٹھاتے. تو اس بچی نے نوٹ کیا اور اپنے باپ سے ان کے بارے میں کہا کہ وہ قوی امین ہے. تو باپ نے پوچھا قوی کہاں سے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ قوی ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ وہ ایک پتھر کو اٹھا کر دوسری طرف رکھ رہا ہے جس کو 10 آدمی مل کر اٹھاتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اس ماں کے دودھ سے پیے ہوئے یعنی جو دودھ پیا ہوا ہے اس کی شخصیت پر کتنا اثر رہا ہو. پھر کیا فرمایا جا رہا ہے یہاں پر، چنانچہ فرعون کے گھر والوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ وہ نتیجتاً ان کے لیے دشمن اور رنج کا باعث بنے. بلا شبہ فرعون، حامان اور ان کے لشکر خطا کار لوگ تھے. اور فرعون کی بیوی فرعون سے کہنے لگی یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو. کیا عجیب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یہ ہم اسے بیٹا بنا لے. اور اس کے انجام سے بے خبر تھے. اور وہ کیا تھے؟ اس کے انجام سے بے خبر تھے. اب بچہ وہاں سے فرعون کے کنارے پر جا پہنچا، اور روایت میں آتا ہے کہ فرعون نے کہا تھا تمہاری تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں ہے. تو فرعون کی بیوی نے بہت اچھے طریقے سے بات کی. دیکھیے اتنا مشکل کام کروا لیا اس نے کہ بنی اسرائیل کا بچہ جو ہے اس کو اپنا بچہ بنا دیا. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ اور موسیٰ کی والدہ کا دل سخت بے قرار ہو گیا، اور اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھاتے تو قریب تھا کہ وہ راز پاش کر دیتی. ڈھارس بندھانے کا دوسرا فائدہ یہ تھا کہ وہ موسیٰ کو واپس اس کے پاس لوٹانے کا وعدہ پر یقین کرنے والوں سے ہو جائے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل سخت بے قرار ہو گیا. بچہ جب اپنے سے جدا کیا نا تو برداشت نہیں کر پا رہی تھی. اور دوسرا فائدہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کے پاس لوٹانے کے وعدے پر یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈال رہا تھا کہ اس عورت کا یقین پختہ ہو جائے. پھر فرمایا چنانچہ اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا اس بچے کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ. چنانچہ وہ تو آنکھیں بچا کر اس سے دیکھتی رہی اور دوسروں کو اس کا پتہ نہ چل سکا. اور ہم نے پہلے سے اس موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. اس وقت موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے اور اس بچے کی خیر خواہ بھی ہوں. چنانچہ اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی والدہ ہی کی طرف لوٹا دیا تاکہ وہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کرے اور غم زدہ نہ رہے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے. اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں قوت، فیصلہ اور علم عطا کیا، اور ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. اور موسیٰ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب اہل شہر میں اہل شہر غفلت میں تھے. وہاں موسیٰ نے 2 آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، اور میں سے ایک تو موسیٰ کی اپنی قوم سے تھا اور دوسرا دشمن قوم سے. جو موسیٰ کی اپنی قوم سے تھا اس نے موسیٰ سے اس کے خلاف فریاد کی. جو دشمن کی قوم سے تھا موسیٰ نے اسے مکہ مارا تو اس کا کام ہی تمام کر دیا. موسیٰ نے کہا یہ تو ایک شیطانی حرکت ہے، بلا شبہ شیطان سری بہکانے والا ہے. پھر دعا کی، کیا کہا؟ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم. پروردگار بلا شبہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے. چنانچہ اللہ نے اسے معاف کر دیا، بلا شبہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. آپ دیکھیں کہ ہر پیغمبر نے اپنی لغزش کو ظلم کہا ہے، مگر افسوس ہم تو اپنی غلطیوں کو مانتے نہیں تو ظلم کب کہیں گے.
حالانکہ یہ گناہ ہے کہ یہ بھی کہنا کہ میں نے. اب دیکھیں سبحان اللہ، ہر لفظش کو وہ لوگ ظلم کہہ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں جب شیطان آپ کو یہ وسوسہ دے نا کہ تمہارے گناہ نہیں معاف ہو سکتے، تو آپ کہیں اگر قتل کا گناہ معاف ہو سکتا ہے تو میرا گناہ اس سے تو چھوٹا ہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر سکتا ہے. یعنی پر امید رہے. اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گناہ کے نتیجے میں آنے والی مصیبت سے چھٹکارا صرف استغفار سے ممکن ہے. تو اگر ہمیں کوئی مصیبت آئی ہوئی ہو اور ہمیں نہیں پتا کہ کس گناہ کی وجہ سے آئی ہوئی ہے، تو استغفار کی کثرت کریں. موسیٰ علیہ السلام اس مکے پر نادم ہوئے جو انہوں نے مارا، اور اس سے ایک جان چلی گئی، تو اس ندامت کی وجہ سے جو اپنے رب کے حضور جھکے اور گناہ پر بخشش کی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رستہ بنا دیا اور انہوں نے اس گناہ کو اپنی جان پر ظلم قرار دیا. انی ظلمت نفسی. یاد رکھیے ہمارے گناہ خود ہم ہی کو نقصان دیتے ہیں، کسی اور کو نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود، گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود دن میں 70 زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے اور توبہ کرتے تھے. اور آپ کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، اللہم اغفر لی ما اخطأت وما تعمدت وما اسررت وما اعلنت وما جہلت وما تعمدت. اللہ میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میں نے غلطی سے کیے، اور جو میں نے جان بوجھ کر کیا، اور جو میں نے چھپ کر کیا، اور جو میں نے اعلانیہ طور پر کیے، اور جو میں نے نادانی بھی کیا، اور جو میں نے جانتے بوجھتے کیے. اسی طرح نماز میں بھی گناہوں سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے. جب تحیات پڑھتے ہیں نا آپ، تو آخر میں آ کر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعائیں ہمیں کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، مسنون دعائیں ہیں یہ سب. پھر فرمایا، پھر یہ عہد کیا کہ پروردگار تو نے مجھ پر انعام کیا ہے تو میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. یہ ہے شکر ادا کرنے کا کہ آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی. پھر دوسرے دن وہ صبح سویرے ڈرتے ڈرتے اور ہر طرف سے خطرے کو بھانپتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل اس سے مدد مانگی تھی آج پھر ان سے فریاد طلب کر رہا ہے. موسیٰ نے جواب دیا، تو صریح گمراہ شخص ہے. یعنی تو وہی ہے جس نے کل مجھے بہکایا تھا، آج پھر وہی کر رہے ہو، یہ مطلب ہے اس کا. پھر فرمایا، پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، موسیٰ کیا تم مجھے بھی مار ڈالنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا؟ تم تو ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتے ہو، اصلاح نہیں کرنا چاہتے. اور اس واقعہ کے بعد ایک شخص شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، موسیٰ اہل دربار تیرے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں، لہٰذا یہاں سے نکل جاؤ، میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں. چنانچہ موسیٰ ڈرتے ڈرتے ہر طرف سے خطرہ کو بھانپتے ہوئے نکلے اور دعا کی، پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں سے بچا لے، رب نجنی من القوم الظالمین. پھر جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے، امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے ٹھیک راستے میں ڈال دے گا. ایسا ربی ان یہدینی سواء السبیل. پھر جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے ہٹ کر ایک طرف دو عورتیں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں. موسیٰ نے ان سے پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگی، ہم اس وقت پانی پلا نہیں سکتی جب تک یہ چرواہے پانی پلا کر واپس نہ چلے جائے، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے. چنانچہ موسیٰ نے ان عورتوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے دار جگہ پر جا بیٹھے اور کہا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میرے پروردگار جو بھلائی بھی تم مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. اس دعا کے بعد ان کی جاب بھی لگ گئی، شادی بھی ہو گئی، اور فرعون سے نجات بھی مل گئی. یعنی جب بھی ہم اللہ سے مانگے تو اپنا ہاتھ پھیلائیں اور سجدے میں گر کر دعا کریں کہ یا اللہ میں فقیر اور محتاج ہوں، صرف تجھ سے مانگتی ہوں. باذن اللہ دعا ضرور قبول ہوگی ایسی حالت میں. پھر فرمایا، اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت شرم سے لجاتی ہوئی ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے تو میرا باپ آپ کو بلاتا ہے تاکہ آپ کو اس کا صلہ دے. پھر جب موسیٰ اس شخص شعیب علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں اپنا سارا حال سنایا تو اس نے کہا، ڈرو نہیں، تم نے ان ظالموں سے نجات پا لی ہے. کہ آپ دیکھیں کہ
یعنی ایک دوسرا علاقہ ہے نا، یعنی فرعون کی حکومت نہیں ہے یہاں پہ، اور یہاں اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس لڑکی کی حیا کا ذکر کرتے ہیں. تو گویا حیا ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا کر دیا گیا. جب ایک اٹھتا ہے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے حیا سراسر خیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیادار تھے. تو حیا ہمارے دین کا امتیازی نشان ہے. پھر فرمایا ان میں سے ایک بولی ابا جان اسے اپنا نوکر رکھ لیجئے. بہترین آدمی جسے آپ نوکر رکھنا چاہے وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور امین ہو. طاقتور امین، لیکن یہ کوالٹیز اکٹھی ہونا بہت مشکل ہوتی ہے. جو لوگ کام جانتے ہوتے ہیں، اسمارٹ ہوتے ہیں، عام طور پر خیانت کرتے ہیں اور وہ ملک کے ساتھ بھی کھیل جاتے ہیں. اور جو طاقتور نہیں ہوتے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر وہ ایمانت دار ہوتے ہیں لیکن پھر کام کے نہیں ہوتے. یعنی ایک شخص بہت ایمانت دار کام ہی نہیں آتا اس کو، تو آپ کیا کریں گے اس سے؟ تو اس لیے جب بھی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مددگار عطا کر، تو ساتھ یہ بھی کہ اللہ قوی اور امین عطا کر. پھر فرمایا شعیب نے کہا موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا تجھ سے اس شرط پر نکاح کر دوں کہ تم میرے ہاں 8 برس ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری مہربانی میں اس معاملے میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا. انشاءاللہ تم مجھے ایک خوش معاملہ آدمی پاؤ گے. دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنی وضاحت سے ساری آیات بیان کر رہے ہیں. یعنی وہ جو ان بچیوں کے باپ تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام شعیب تھا، تو گویا ان کو آئندہ 8 سال وہاں رہنا تھا، اس کی انہوں نے کمٹمنٹ کر لی. ٹھیک ہے. پھر فرمایا موسیٰ نے جواب دیا یہ بات میری اور آپ کے درمیان طے ہوگی، جو ان سے مدت بھی میں پوری کروں مجھ پر کچھ دباؤ نہ ہوگا، اور جو کچھ ہم قول و قرار کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنے اہل خانہ کو لے کر چلے تو طور پہاڑ کے ایک طرف انہیں آگ نظر آئی. انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کچھ راستہ کی خبر یا آگ کا کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں تاکہ تم تاپ سکو. شکر ہے موسیٰ علیہ السلام نے بیوی سے نہیں کہا کہ جاؤ وہ آگ نظر آ رہی ہے تو کچھ لے آؤ وہاں سے. آج کل تو یہی ہو رہا ہے نا کہ تم ہی کراؤ سب کام. تو جب موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے مبارک تک ایک درخت سے آواز آئی اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار ہوں. یعنی آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ جب انسان خیر کے کام کرتا رہتا ہے، خیر کے کام سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر ہی عطا کرتا ہے. وہ گھر والوں کی خدمت کے لیے نکلے تھے، اللہ نے کتنی بڑی خیر عطا کر دی. اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے ان سے. یاد رکھیے نیکی کے دروازے کھولتے ہیں اور برائی سے برائی لازم آتی ہے. تو جب کبھی نیکی کے کسی کام کا پتہ چلے، کوئی بھی اپرچونٹی ملے، کر گزرے. آپ کو نہیں معلوم وہاں سے آپ کو کیا خیر ملے. مدین گئے تو وہاں خیر کا کام کیا تو اللہ نے رہنے کا انتظام کر دیا. واپسی میں سفر کے دوران خیر کا کام کیا، گھر والوں کا خیال رکھا تو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نواز دیا. پھر ان کو پھر فرمایا اور اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پھینکو. پھر جب موسیٰ نے اس پھینکی ہوئی لاٹھی کو دیکھا تو وہ یوں حرکت کر رہی تھی جیسے کوئی سانپ ہے. موسیٰ پیٹ پھیر کر پیچھے ہٹے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے بڑھو اور ڈرو نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا. نیز اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا نکلے گا. اور اگر ڈر محسوس ہو تو اپنا بازو اپنے جسم سے لگا لو. سو یہ تیرے پروردگار کی طرف سے 2 معجزے ہیں جنہیں تم فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کر سکتے ہو. بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ نے عرض کیا پروردگار میں نے ان کے ایک آدمی کو مار ڈالا تھا، لہٰذا مجھے خطرہ ہے کہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیجیں تاکہ وہ میری تصدیق کرے. مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تیرے بھائی سے تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو ایسا غلبہ عطا کریں گے کہ وہ تم پر دست درازی نہ کر سکیں گے.
ہمارے معجزات کی وجہ سے تم دونوں اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہیں گے۔ پھر جب موسیٰ ہمارے واضح معجزات لے کر فرعونیوں کے پاس آ گئے اور وہ کہنے لگے تو محض شعبدہ کی قسم کا جادو ہے، اور ایسی باتیں تو ہم نے ایک سابقہ باپ دادوں سے بھی کبھی نہیں سنی۔ موسیٰ نے کہا اس شخص کا حال تو میرا پروردگار ہی خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آئے ہے، اور اس شخص کو بھی وہی جانتا ہے جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا اے درباریوں، میں تو اپنے علاوہ تمہارے لیے کسی الہ کو جانتا نہیں، سو اے حامان تو مٹی کے اینٹوں کو آگ سے پکا، پھر میرے لیے ایک اونچی عمارت تیار کر تاکہ میں موسیٰ کے الہ کو جھانک سکوں، اور میں اسے جھوٹا آدمی ہی سمجھتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ اور فرعون اور اس کے لشکر اس ملک میں ناحق کی بڑے بن بیٹھے تھے، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ہمارے حضور واپس نہ لائے جائیں گے۔ چنانچہ ہم نے فرعون اور اس کے سب لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ نیز ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے سرغنے بنا دیا، اور قیامت کے دن انہیں کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن ان کا بہت برا حال ہوگا۔ پہلی نسلوں کو ہلاکت کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جس میں لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل، ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ سبق حاصل کر سکیں۔ اور جب ہم نے موسیٰ کے لیے امر رسالت کا فیصلہ کیا تھا تو آپ طور کی غربی جانب موجود نہ تھے اور نہ ہی اس واقعے کے گواہ تھے۔ اس کے بعد ہم نے کئی نسلیں پیدا کی اور ان پر بہت زمانہ بیت چکا ہے، اور آپ مدین کے باشندے بھی نہ تھے کہ انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے، مگر ہم ہی ہیں جو آپ کو رسول بنا کر اس وقت کی خبریں بھیج رہے ہیں۔ نیز آپ طور کے کنارے پر بھی نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا کی تھی، لیکن یہ آپ کے پروردگار کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو یہ سچی غیب کی خبریں دی تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے ہاں آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، شاید وہ نصیحت قبول کریں۔ اور آپ کو اس لیے رسول بنا کر بھیجا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچے تو کہنے لگے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ پھر جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہہ دیا اسے ویسے معجزات کیوں نہیں دیے گئے جیسے موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ کیا یہ لوگ ان معجزات کا انکار نہیں کر چکے جو پہلے موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ کہتے ہیں کہ دونوں تورات اور قرآن جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی نہیں مانتے۔ آپ ان سے کہیے اگر تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے تم ہی کوئی کتاب لے آؤ پھر جو ان دونوں سے بڑھ کر رہنمائی کرنے والی ہو، میں بھی اس کی پیروی اختیار کروں گا۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، پھر اگر وہ کوئی جواب نہ دے سکے تو جان لیجیے کہ وہ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر محض اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ یاد رکھیے علم کے بغیر نفس کی بات ماننے والا خواہش پرست ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے خواہش پرست؟ علم کے بغیر، دلیل کے بغیر صرف دل کو ماننے والا، نفس کی ماننے والا، نفس کے پیچھے چلنے والا ہی دراصل اپنی خواہش نفس کو الہ بنائے ہوئے ہوتا ہے، اس کی پوجا کر رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے ہمیں صرف قرآن ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والی باتوں کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے، یعنی حدیث کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے کہ حدیث تو میرے دل کو نہیں لگتی، اور یہ تو میری عقل میں نہیں آتی، اور یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتی۔ نہیں، قرآن کی بہت سی آیات ایسی ہیں جن کو سمجھنا ہماری عقل کا کام نہیں ہے، یہ ہماری عقل نہیں ان کو سمجھ پاتی۔ اب جیسے چونٹی کی آواز سن لینا عقل میں تو نہیں آتا نا، اتنی چھوٹی سی اور اس کی آواز زیادہ سے زیادہ کتنی بڑی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ چونٹی بولی، اس نے لشکر سے کہا، کیا کہا، اپنی کالونی سے کیا کہا، اور اس کو کیا کچھ تھا پتا، حدود جو بولا، عقل تو نہیں مانتی نا اس کو کہ حدود اتنی لمبی چوڑی باتیں کرے گا اور اتنی سمجھ رکھے گا۔ تو اس طرح حدیث میں بھی بعض باتیں ایسی ہیں جو انسان کے امتحان کے لیے ہیں، بظاہر عقل نہیں مانتی لیکن ان کو بھی اگر وہ صحیح طور اتھینٹک سمجھ کے اس کو لے لے تو اس لیے مان لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ نے جو بتایا سچ ہی بتایا ہے، کچھ باتیں آج نہیں ہو سکتا ہے کئی سو سال بعد ہمارے بعد وہ ثابت ہو جائیں،
ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے. جیسے ابھی صحابہ کرام کے دور میں بہت سی باتیں ایسی تھی جو ان صحابہ کرام کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، جو آج ہمیں دکھائی دے رہی ہے، وہ چیز ہمیں سمجھ آنے لگی. تو اسی طرح ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں جو آج ہمیں اس قرآن سے سمجھ نہ آ رہی ہوں، لیکن آنے والے وقت میں وہ سب کچھ ہو جائے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ اور ہم انہیں لگاتار نصیحت کی باتیں پہنچاتے رہے ہیں تاکہ وہ نصیحت کو قبول کریں. جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب تورات دی تھی وہی اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ قرآن ہمارے پروردگار کی طرف سے سچی کتاب ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اللہ کے سچے فرمانبردار تھے. یہی لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، اور برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اہل کتاب میں سے اگر کوئی اپنی نبی کو مانتا ہے، اپنی کتاب کو مانتا ہے، اور ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے تو اور قرآن کو بھی مانتا ہے، تو اس لیے دگنا اجر ہے، یعنی دوہرا ایمان، دوہرا اجر. پھر ان کی خوبی کیا ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ صبر. نمبر 1 صبر، نمبر 2 برائی کو اچھائی سے دور کرتے ہیں، نمبر 3 رزق خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. یہاں خاص طور پر برائی کو بھلائی سے بدلنا جو ہے یہ بڑا اہم ہے. یعنی بعض اوقات ہم صبر بھی کر جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے کسی کو نا، اور مال بھی خرچ کر لیتے ہیں، لیکن برائی کا بدلہ نہ دینا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو معاف کیا، لیکن اچھائی سے دینا یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑے صبر کی ہوتی ہے بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ سے برا کرے اور آپ اس پر احسان کرے. آپ کسی مجلس میں ہو، شادی میں ہو، خوشی میں ہو، غمی میں، اور آپ کو کیا کیا جا رہا ہے، یعنی آپ کی ویسی عزت نہیں کی جا رہی ہے، تو کیا کرنا ہے اس وقت میں؟ صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو لگے کہ نہیں یہاں بہت تکلیف دے تو پھر کیا کرنا ہے؟ وہاں سے چلے جانا ہے. ویسے بھی کوشش کیا کریں کہ ایسی موقع پر جا کر سب سے زیادہ جا کر سب کو سلام کریں، سب سے ملیں، کیونکہ خاندانوں میں ایسے مسائل ہوتے ہی رہتے ہیں. تو اس سے کیا کرنا ہے، کسی کی کوئی ضرورت ہے اس کی پوری کر دیں. یہ رزق خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. تو اب وہاں پہ جو رشتہ دار آئے ہیں ان کے ساتھ اچھا کرے، اچھا میسج چھوڑے وہاں پر. ٹھیک ہے. پھر فرمایا اور جب کوئی لغو بات سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلام، ہم جاہلوں سے تعلق نہیں رکھتے، یعنی تعلق نہیں رکھنا چاہتے. پھر فرمایا اے نبی جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی ہے جو جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر کیا ہے، یعنی جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ مثلا جیسے آپ کے بچے ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں نا، اور اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. انسان سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے رکھتا ہے، اپنے والدین سے رکھتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان مخلصانہ کوششیں بھی کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کوشش کرتے رہے، ساتھ ساتھ دعائیں کرتے رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت ضرور دے گا. اور کافر لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں گے. کیا ہم نے پرامن حرم کو ان کی جائے قیام نہیں بنایا جہاں ہماری طرف سے رزق کے طور پر ہر طرح کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں؟ لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جو اپنی معیشت پر اترایا کرتی تھی. سو یہ ہیں ان کے گھر ویران پڑے ہوئے، ان میں سے چند ہی گھر ہوں گے جو ان کے بعد آباد ہوئے، اور آخر ہم ہی ان کے وارث ہوئے. اور آپ کا پروردگار کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا تاکہ کسی مرکزی بستی میں رسول نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتے، نیز ہم صرف ایسی بستی کو ہی ہلاک کرتے ہیں جس کے رہنے والے ظالم ہوں. تو وہ جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ بس دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے اور پائندہ تر ہے. کیا تم سوچتے نہیں؟ اَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ.
بھلا جسے ہم نے کوئی اچھا وعدہ دیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا سامان دے رکھا ہو، پھر وہ قیامت کے دن سزا یا جواب دہی کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور ان سے پوچھے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم میرا شریک سمجھا کرتے تھے، یعنی جن کا دعویٰ کرتے تھے تم، اور وہ لوگ اللہ کے مظلومہ شریک جن پر عذاب کی بات واجب ہو جائے گی، پروردگار ہم نے ان لوگوں کو اپنے پیرووں کو گمراہ کیا تھا اور انہیں ایسے ہی گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے، اب ہم آپ کے سامنے ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی تھی۔ اور ان پیروکاروں سے کہا جائے گا اب آپ اپنے شریکوں کو مدد کے لیے پکارا، چنانچہ وہ پکاریں گے مگر یہ شریک انہیں جو کوئی جواب نہیں دیں گے اور سب کے سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش وہ ہدایت پانے والے ہوتے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تو اس دن انہیں جواب دینے کو کوئی بات بھی سجائی نہ دے گی، نہ ہی واپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے۔ البتہ جس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پا سکے۔ پھر فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور آپ کا پروردگار جو چاہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے، انہیں اس کا کچھ اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور جو کچھ یہ شریک بناتے ہیں اس سے وہ بالا تر ہے۔ اس لیے یہ دعا کرنی چاہیے اللہم استقدمنی ولا تستبدلنی، اے اللہ مجھ سے دین کا کام لیتا رہے اور مجھے تبدیل ہی نہ کرنا، یعنی کہ میں چھوڑ دوں اس کو اور کوئی میری جگہ اور کام کر لے، نہیں، تو یہ کام مجھے سے لے۔ یاد رکھیے خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کسی بھی کام کے وقت خیر اللہ سے مانگنا چاہیے، خیر کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ خیر کی دعا کا نام کیا ہے؟ استخارہ ہے، یعنی استخارہ کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورتوں کی طرح استخارہ کی تعلیم دیتے تھے۔ استخارہ شرمندگی سے بچنے کا سبب ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرے، مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کرے، اسے کبھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بظاہر خیر کے کام میں بھی استخارہ کر لینا چاہیے۔ پھر فرمایا آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے کہ جو کچھ یہ لوگ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اسی کے لیے حمد ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حکم اسی کا چلتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ قیامت کے دن تک ہمیشہ تم پر رات ہی طاری کر دیتا تو اللہ کے سوا کوئی الہ ہے جو تمہیں روشنی لا دیتا؟ کیا تم سنتے نہیں؟ یا ان سے یہ پوچھئے بھلا دیکھو اگر اللہ قیامت کے دن تک ہمیشہ تم پر دن ہی چڑھائے رکھتا تو اللہ کے سوا کوئی الہ جو تمہارے لیے رات لے آتا جس میں تم آرام کر سکتے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات کو آرام کر سکو اور دن کو اس کا فضل تلاش کر سکو، اگر سوچو تو شاید تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ فطرت پر ہونا کیا ہے، دن میں کام، رات کو آرام۔ بے وقت ضرورت کا کام کیا جا سکتا ہے لیکن فائدہ اسی میں ہے کہ انسان رات کو آرام کرے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم میرا شریک خیال کرتے تھے، اور ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر اسے کہیں گے اس شرک پر اپنی دلیل پیش کرو۔ اب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بات اللہ ہی کی سچی تھی اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے انہیں کچھ یاد نہ ہوگا، یعنی یاد ہی نہ ہوگا کیوں شرک کیا تھا۔ پھر بلا شبہ قارون موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل سے تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف ہو گیا اور دشمن قوم سے مل گیا، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے جن کی چابیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا اتنا اتراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یعنی قارون بنی اسرائیل میں سے تھا، فرعون کے ساتھ جا ملا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا ہر دور میں، اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، دنیا کے مال پر ہی اتراتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے، جیسے آخرت کی فکر ہی نہیں ہوتی نا، جو آخرت سے غافل ہوتا ہے وہ اس طرح کے کام کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ
جو مال و دولت اللہ نے تجھے دے رکھا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو، اور لوگوں سے ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اور ملک میں فساد پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں سبحان اللہ، جتنے بھی لوگ ہیں اس طرح کے عمل کرنے والے، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں وہ۔ پھر فرمایا وہ کہنے لگا یہ تو جو کچھ ملا ہے اس علم کی بدولت ملا ہے جو مجھے حاصل ہے، کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ اس سے پہلے ایسے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے سخت اور مال و دولت میں اس سے زیادہ تھے، اور مجرموں کے گناہوں کے متعلق ان سے تو نہ پوچھا جائے گا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ اس کے ذریعے علماء کے سامنے فخر کرے، بے وقوفوں کی جیسی بحثیں کرے اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے، مائل کرے، تو اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کو یہ علم مل گیا تھا کہ وہ عام دھات کو سونا بنا دے، اور یہ علم کیسے حاصل ہوا اللہ عالم، یہ تو نہیں پتا، تو اس نے اس علم سے مال و دولت کی ڈھیر لگا لیے تھے۔ حالانکہ قارون سے بھی زیادہ دولت تھی لوگوں کے پاس، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ پھر فرمایا پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے بڑے ٹھاٹ باٹ سے نکلا، جو لوگ حیات دنیا کے طالبگار تھے وہ کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ میسر ہوتا تو قارون کو دیا گیا تھا، وہ تو بڑا ہی بختوں والا ہے۔ یہ فطری سی انسان کی کمزوری ہے نا کہ جب وہ کسی کے پاس زیادہ اچھی گاڑی دیکھتا ہے یا اچھی گاڑی یا اچھی اولاد دیکھتا ہے تو اس کو تمنا ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس بھی سب کچھ ہوتا، تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ مگر جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں جو ثواب ہے وہ اس سے بہتر ہے، یہ اور وہ ثواب صبر کرنے والوں کو ہی ملے گا۔ پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر والوں کو گھر کو سب کچھ زمین میں دھسا دیا، تو اس کے حامیوں کو کوئی جماعت ایسی نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ خود بدلہ لے سکا۔ اب وہی لوگ جو کل تک قارون کے رتبت کی تمنا کر رہے تھے نا، کہنے لگے ہماری حالت پر افسوس، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہے تنگ کر دیتا ہے، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیا جاتا۔ افسوس اصل بات یہی ہے کہ کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ کیا سمجھ جاتے ہیں یہاں پہ؟ مالدار بننا چاہتے تھے، المرء مع من احب، انسان جس سے محبت کرتا ہے تو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو مال والوں سے محبت کرتا ہے تو انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو چونکہ اللہ نے ان کو دین کی سمجھ دی تھی تو یہ ڈر گئے کہ شکر ہے ہمارا انجام بھی قارون کے ساتھ نہیں ہوا، ہم بھی وہی تمنا کر رہے تھے اس کی جو قارون کے پاس تھا۔ فوراً انہوں نے ان کو بات سمجھ آئی اور اللہ کے آگے شکر ادا کیا۔ یہ آخرت کے گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کرتے ہیں جو زمین میں بڑائی یا فساد نہیں چاہتے، اور بہتر انجام کو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس سے بہتر نیکی ملے گی، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو برائیوں کا اتنا ہی بدلہ ملے گا جس قدر انہوں نے کی ہوگی۔ یعنی پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے نا، اہل عقل کے لیے یاد دہانی ہے یہاں پہ۔ پھر فرمایا اے نبی بلا شبہ جس اللہ نے آپ پر قرآن پر عمل اور اس کی تبلیغ فرض کیا ہے اور آپ کو بہترین انجام کو پہچانے والا ہے، آپ ان کافروں سے کہیے کہ میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون واضح گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پر پورے کرے گا نا آپ کے ساتھ بھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وعدے پورے کیے تھے۔ اب یہاں ان قصوں کو سنانے کا مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینا کہ اللہ نے اپنے پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بھلائی ہی کرنا چاہتے ہیں، آپ کا انجام بھی بخیر ہوگا۔ پھر فرمایا آپ کو ہر کسی توقع نہ تھی کہ یہ کتاب قرآن آپ پر نازل کی جائے گی، یہ تو صرف اللہ کی مہربانی ہے، لہٰذا آپ ہرگز کافروں کی مددگار نہ بنیے۔
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی آیات نازل ہونے کے بعد کافر آپ کو ان پر عمل پیرا ہونے سے روک دیں. آپ انہیں اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیجیے اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو مت پکارے جو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اس کی ذات کے بغیر ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. حکم اسی کا چلتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی ہر چیز ختم ہونے والی ہے نا. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سورة العنکبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر انہوں نے ہم ایمان لائے کہہ دیا ہے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ یعنی جو بھی ایمان لاتا ہے اس کو آزمایا ضرور جاتا ہے اور ہر انسان پر آزمائش اس کے دین کے مطابق آتی ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انبیاء پر، صالحین پر، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں پر، انسانوں پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے. اگر دین میں کمزوری ہو تو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے. پھر فرمایا کہ حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو آزمایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ضرور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے کون ہے اور جھوٹے کون ہیں، سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. یا جو لوگ برے کام کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے، وہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں. یعنی قیامت کے دن اس سارے جھوٹ اور خیانتیں گن گن کر رکھی جائیں گی، وہ ان کے سامنے لے آئی جائیں گی اور انصاف کے ساتھ ترازو رکھ دیا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتے کہ وہ ان کو سزا نہ دے. پھر کیا فرمایا؟ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے تو اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یعنی انسان کو اللہ سے ملاقات کی امید پر دنیا میں اللہ کی اطاعت پر سختی کرنی چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت آنے والا ہے. جلد ہی وہ وقت آ جائے گا کہ جب ہم اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. تو اس لیے انسان کو اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، بڑھاپے میں دیکھ لیں گے. جو جس عمر میں ہے وہ اللہ کی ملاقات کی فکر کرے بس. پھر کیا فرمایا؟ اور جو شخص جہاد کرے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً اہل عالم سے بے نیاز ہے. یعنی جو محنت کرتا ہے اس کی محنت کا فائدہ اسی کو ملتا ہے، اللہ تو بے نیاز ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ضرور ان کی برائیاں دور کر دیں گے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا انہیں اس سے بہتر بدلہ دیں گے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اور ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کہ وہ اپنے والدین سے نیک سلوک کرے اور اگر وہ اس بات پر زور دے تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مانے. یعنی میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے. کیا فرمایا جا رہا ہے یہاں پہ؟ میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ جو کچھ تم کیا کرتے تھے. اب یہ تیسری دفعہ یہ بات آ رہی ہے. یعنی ماں باپ کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی، ماں باپ کی غلط باتوں کو اصل طریقے سے اگنور کر دینا چاہیے. میں تمہیں بتا دوں گا کہ کیا کچھ تم کرتے رہے ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق زیادہ ہے ماں باپ کے حق سے، اور والدین کا حق اس کے بعد بہت بڑا ہے، حتیٰ کہ مشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے اور جو اللہ کے نافرمان والدین ہوں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن ابی منافقین کے سردار تھا، ان کا بیٹا سچا مسلمان تھا. تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ گدھے پر تھے، تو اس کے چلنے کی وجہ سے غبار اڑا تو بڑی نفرت سے کہتا ہے
کہ اب ابن ابی کبشہ ہم پر غبار اڑایا ہے. تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو بہت غصہ آیا, تو اس نے اٹھ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دیا, آپ پر کتاب نازل کی, میں اس کا سر قلم کر کے آپ کے پاس لے آتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, بلکہ تم اپنے باپ سے نیکی کرو اور حسن صحبت سے پیش آؤ. یہی ہمارا دین, ہمارے دین کی تعلیم. بعض اوقات بچے نئے نئے دین میں آتے ہیں نا تو بڑے جوشیلے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ سود لیتے ہیں اور یہ غلط کام کرتے ہیں, وہ غلط کام کرتے ہیں, اس لیے ہم تو اب گھر چھوڑے ہیں اور ہم تو اب ان سے ملنے ہی نہیں جائیں گے, اور اب ہم یہ کر رہے ہیں, اب وہ کر رہے ہیں. اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اور ان کا فعل ہے, ان کو سمجھانا ضرور چاہیے. آپ قطع تعلق نہیں کر سکتے ماں باپ سے, ٹھیک ہے, آپ ان کو جا کے سمجھا سکتے ہیں, بائیکاٹ نہیں کر سکتے. اگر انہیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ کو پھر کرنی ہوگی. ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے عمل کے بارے میں, والدین کے عمل کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. پھر فرمایا اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو زبان سے تو کہتا ہے ہم اللہ پر ایمان لائے, مگر جب اسے اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی اظہار آسانی کو یوں سمجھتا ہے جیسے اللہ کا عذاب ہو, اور کافروں سے جا ملتا ہے. اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے نصرت آ جائے تو ضرور کہے گا کہ ہم دل سے تو تمہارے ہی ساتھ تھے. کیا اہل علم کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ یعنی دین کے راستے میں تھوڑی سی بھی مشکل آتی ہے تو اس کو بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں, بہت بڑا پہاڑ سمجھ لیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ضرور ہی دیکھ کے رہے گا کہ ایمان والے کون ہیں اور منافق کون. اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو تو ہم تمہارے گناہوں کا بار اٹھا لیں گے, حالانکہ وہ دوسرے کے گناہوں کا کچھ بھی بار نہیں اٹھائیں گے. یہ سراسر جھوٹے لوگ ہیں. یہ اپنے گناہوں کے بوجھ تو اٹھائیں گے ہی, اور ساتھ ہی دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہوگا, اور جو کچھ افترا کرتے رہے قیامت کے دن اس سے متعلق ان سے ضرور باز پرس ہوگی. یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ انسان کے اوپر صرف اپنے گناہوں کا ہی بوجھ نہیں ہوگا بلکہ دوسروں کا بوجھ بھی ہوگا جس کو اس نے بھٹکایا ہوگا, گمراہ کیا ہوگا. یعنی جو کسی برے کام کا آغاز کرتا ہے, اس کا رواج ڈالتا ہے, تو جو اس کی پیروی کرتا ہے قیامت تک ان کے گناہوں کا ایک حصہ شروع کرنے والے کے حصے میں آ جائے گا. دین کے نام پر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والے ڈریں اس بات سے. پھر فرمایا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ 50 برس کم 1000 سال ان کے درمیان رہے. پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا کہ وہ ظالم تھے. پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو اس طوفان سے بچا لیا, اور کشتی کو اہل عالم کے لیے ایک نشانی بنا دیا. اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو, اگر تم جانو تو یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے. اللہ کے سوا جنہیں تم پوچھتے ہو تو محض بتوں کے تھان ہیں اور تم جھوٹ گھڑتے ہو, اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے. لہٰذا اللہ سے رزق مانگو, اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو, تم اسی کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بھی کئی امتیں اپنے رسولوں کو جھٹلا چکی ہے, اور رسول کی ذمہ تو صرف صاف پیغام پہنچانا ہے. کہ اللہ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح خلقت کو پیدا کرتا ہے, پھر کس طرح اعادہ کرتا ہے. یقیناً یہ اعادہ اللہ پر آسان تر ہے. آپ ان سے کہیے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا, پھر اللہ ہی دوسری بار پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے. یہ مننے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے اور حساب کا یقین دلانے کے لیے بات کی گئی ہے. اس میں شک نہ کرو, جسے پہلی بار پیدا کیا پھر بھی پیدا کر سکتا ہے. قیامت کے آنے پر بہت بڑی دلیل ہے. وہ جسے چاہے سزا دے, جس پر چاہے رحم کرے, اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تم اسے زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں, اور نہ ہی اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی یا مددگار ہو سکتا ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں, اور انہیں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اسے مار ڈالو,
یا جلا ڈالو. پھر اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا. یقیناً اس واقعہ میں ایمان لانے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں. نیز ابراہیم نے ان سے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنا دیا ہے، مگر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کر دو گے اور دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. اگر آگ کو ابراہیم پر کھڑا ہوتے دیکھ کر لوط سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق ہجرت کرنے والا ہوں، وہ یقیناً سب پر غالب حکمت والا ہے. اور ہم نے انہیں اسحاق اور اسحاق سے یعقوب عطا کیے اور انہیں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے دنیا میں بھی اجر عطا کیا اور آخرت میں یقیناً صالح لوگوں میں سے ہوں گے. اور یہاں آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں نا تو پوتے کا ذکر بھی ساتھ ہی کر دیتے ہیں، اور انہی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھتی. آپ دیکھیں دین کے لیے قربانی کے خیر کہاں تک گئی. پھر اور لوط کا واقعہ یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بدکاری کے مرتکب ہو رہے ہو جو تم سے پہلے والوں میں سے کسی نے نہیں کی تھی. کیا تم لوگ شہوت سے مردوں کے پاس جاتے ہو، راہ زنی کرتے ہو اور اپنے مجالس میں برے کام کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا اس کے سوا کچھ جواب نہ تھا کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ. لوط نے یہ دعا کی پروردگار اور مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما. پھر فرمایا اور جب ہمارے بھیجے فرشتے اسحاق کی بشارت لے کر آپ ابراہیم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ ہم اس بستی صدوم کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ اس کے باشندے ظالم ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط بھی موجود ہے. وہ کہنے لگے ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں سے ہوگی. اور جب ہمارے یہ رسول فرشتے لوط کے پاس آئے تو ان کی مدد پر آ پہنچی. تو ان کی آمد پر انہیں دکھ ہوا اور دل میں گھٹن پیدا ہو گئی، کیونکہ پیغمبروں کو نا غیب کا علم نہیں ہوتا ہے نا، ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ وہ فرشتے ہیں، اس لیے گھٹن پیدا ہوگی. انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ غمزدہ ہو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے بجز تمہاری بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں سے ہے. ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں کیونکہ یہ بدکاری کر رہے تھے. قوم لوط کی دیگر نافرمانیوں کا بھی ذکر آتا ہے نا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوط کی قوم میں اس بے حیائی کے کام کے علاوہ اور بھی گناہ پائے جاتے تھے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ حق مارتے تھے. مثلا کسی کا گھر کرائے پر لے لیا اور کرایہ دیے بغیر قبضہ لے لیا. ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے اور اوپنلی مطلب فحش گالیاں، اور جس طرح اپنے کلبس میں برے کام کرتے تھے، مرد عورتوں جیسا اور عورتیں مردوں جیسا لباس پہنتے ہوتے تھے، تاجروں پر جو ہے ٹیکس لگاتے تھے اور ساتھ ساتھ شرک کی بیماری میں بھی مبتلا تھے. اور سب سے پہلے ہم جس پرستی کا کام بھی انہوں نے ہی شروع کیا تھا. پھر فرمایا اور سمجھنے سوچنے والے لوگوں کے لیے ہم نے اس بستی کی ایک واضح نشانی چھوڑ دی ہے، یعنی راستے سے گزرتے ہوئے اب بھی ان بستیوں کے آثار موجود ہیں. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی توقع رکھو اور ملک پر فساد نہ مچاتے پھرو. ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلا دیا تو آخر انہیں ایک سخت زلزلے نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. قوم عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا. یہ بات تمہیں ان کی رہائش گاہوں سے واضح ہو چکی ہے. شیطان نے انہیں ان کی کرتوت بڑے نشوونما کر کے دکھائے تھے اور انہیں راہ حق سے برگشتہ کر دیا تھا، حالانکہ وہ بڑے سمجھدار لوگ تھے اور انہیں راہ حق سے روک دیا تھا. یہ تھا ان کا قصور، یہ تھا ان کا مسئلہ کہ حق سے رک گئے تھے حالانکہ وہ بہت سمجھدار تھے. آپ سوچئے کہ جنہوں نے بڑے بڑے گھر بنائے اور پہاڑوں کو تراشا اور بہت بڑے بڑے پلرز پر انہوں نے بلند محلات تعمیر کیے تو وہ کوئی معمولی لوگ تو نہیں تھے نا. دنیاوی معاملات میں انتہائی سمجھدار، لیکن شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے کیا کیا، اتنا خوشنما بنا دیا تھا کہ وہ اپنی
عقل کل سمجھنے لگے تھے اور پیغمبر کی بات کو جھوٹا سمجھ کر جھٹلا دیتے تھے. استغفر اللہ. اور قارون، فرعون اور حامان بھی ہم نے ہلاک کیا. ان کے پاس موسیٰ واضح معجزات لے کر آئے مگر وہ ملک میں بڑے بن بیٹھے، حالانکہ ہم سے آگے نہیں جا سکتے تھے. اب دیکھیں یہاں پر بھی تکبر کر رہے ہیں. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی پاداش میں دھر لیا. پھر ان ہلاک ہونے والوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن پر ہم نے پتھراؤ کیا، اور کچھ ایسے نہیں، کچھ ایسے جنہیں زبردست چیخنے آ لیا، اور کچھ ایسے جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ ایسے جنہیں ہم نے غرق کر دیا. اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ یہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے تھے. جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو سرپرست بنا رکھا ہے، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جس نے اپنا گھر بنایا ہو، اور سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے. کاش یہ لوگ کچھ جانتے. آپ دیکھیں مکڑی کے اندر ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جو اس کے منہ سے نکلتا ہے تو ایک باریک دھاگا بنتا ہے جو بال سے 20 گنا زیادہ باریک ہوتا ہے. اب اس باریک دھاگے سے جو گھر بنتا ہے اس کو کون سہارا دے سکتا ہے، اور کون اس کا تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے؟ اس لیے کہا کہ غیر اللہ کے سہارے یعنی مکڑی کے جالے مکڑی کے گھر سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں. وہ تو میں نہیں سنبھال سکتے، تو میں سہارا نہیں دے سکتے. تو یہ مثال اللہ نے ان لوگوں کے لیے بیان کی ہے جو اللہ کے علاوہ باطل معبود بنا لیتے ہیں، جو ان کو نفع نقصان نہیں پہنچاتے. جیسا کہ مکڑی کا گھروندا انسان کو نہ سردی سے بچا سکتا ہے نہ گرمی سے، اور نہ اس میں رہنے کی کوئی جگہ ہے. پھر فرمایا یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور وہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے. ہم یہ مثالیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں مگر انہیں سمجھتے وہی ہیں جو اہل علم ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ فرمایا خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ان کی پیدائش میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ایک نشانی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.